آب کوثر کے حوض کوثر پہ ملوں گا، حوض کوثر پہ ملوں گا. ایسی گرمی، ایسی گرمی، ایسی گرمی. اس وقت سورج الٹا ہے گا، سیدھا ہو جائے گا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. انسان اپنے پسینے اور پاپ نافرمانی کی وجہ سے ڈوبتا اور کانپتا ہوگا. کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، کہیں سایہ نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا. ایسی پیاس ہوگی جیسے سمندر کے پانی پی جائے. اس وقت کریم آقا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، رب کی عطا سے اپنے پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام کوثر عطا فرمائیں گے. لوگوں سنیں، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. قیامت کے دن یہ ہمیں وہاں حضور کی شان بتا دی جائے گی. یہاں دکھانا بتانا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں بتائی جائے گی. فرش ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاسانہ محمد کا، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاسانہ محمد کا. اس جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کی اللہ نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضور نے منع کر دیا. ہائے ہائے، حضور نے منع کر دیا، اور اللہ نے آدھی امت کو بخش دیا ہے گا. خوش ہو جاؤ. کہا نہیں، میری آدھی امت کو تو بخشا جائے گی، چلی جائے گی جنت میں، مگر جو باقی رہ جائیں گے وہ تو آس لگا کے ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہوں گے نا. یہ سارا حساب کتاب قیامت پہ رکھو. ہائے ہائے ہائے، میدان محشر میں رکھا جائے. اس وقت میں اپنے رب کو منا کر کے اپنے نیک امتیوں کو جنت میں لے جاؤں گا. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاسانہ محمد کا. لوگوں، ہر عالم کی رحمت ہے، یہ ان کی مہربانی کی یہ عالم پسند آیا ہو. میرے آقا تو ہر عالم کی رحمت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم انہیں پسند آیا. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے طرف ایک نور آ گیا. عجیب لوگ ہیں لوگوں. اللہ کی ذات کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا ہیں. اس بات پہ ذہن میں رکھیں. ہے بندے، جماعت اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بندے، مگر کیسے بندے؟ ایک مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کا پیالہ، اگر اسے کوئی عام انسان مٹکا بنائے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ 100 روپے مثال. اگر اس مٹی کو اگر کاچ کا مٹکا بنا دے تو رکابی جیسا، چلو 500 روپے قیمت ہو گئی، ہے مٹی کا. مگر رکابی کی قیمت، رکابی والے مٹکے کی قیمت بڑی بڑھ جاتی ہے. اسے چائنیز کاریگر اپنی کاریگری دکھائے تو اس کی 10,000 20,000 قیمت ہو جاتی ہے مٹی. مگر کاریگر نے اپنی کاریگری دکھائی تو اس کی قیمت بڑھ گئی کہ نہیں؟ اگر جاپانی کاریگر اسے اور اپنے ہاتھوں سے اسے تراشے تو اس کی کئی لاکھ قیمت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہے مٹی، مگر کاریگر نے اپنی کاریگری دکھائی تو اس کی قیمت بڑھ گئی نا. ایک چشمہ ہے، ایک مٹی کا مٹکا آئے گا، مٹکا اسے آگے کر دو کچھ نہیں دکھائی دے گا. اسی مٹی کا یہ چشمہ بنتا ہے، یہ کاچ اسی مٹی کا بنتا آئے گا. اسے لگا دو تو تمہیں دور تک دکھائی دیتا آئے گا. اور زیادہ اسے اگر محنت کی جائے، اسے دوربین والا کاچ بنا دیا جائے تو کئی کلومیٹر تک آپ کی نظر پڑ جاتی ہے مٹی. مگر جیسے جیسے تراشا گیا اس کی قیمت بڑھتی گئی. میرے آقا ہے تو بندے، مگر رب نے ایسا تراشا کہ تمام بندوں سے اعلیٰ بندے بن گئے. حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ نعت کیا لکھی ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. ہائے ہائے ہائے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. لوگوں اسے اپنے جیسا کہتے ہیں. قرآن نے جواب دے دیا ہے گا جو یہ کہتے ہیں یہ نبی ہمارے جیسے. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے. اور جو یہ کہتے ہیں
ہم نہیں مانتے یہ ہماری طرح کا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے. اور یہ کون ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ یہ نور ہے. لوگ کہتے ہیں ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کا سونا جاگنا دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا مکے کی گلیوں میں گزرتا ہوا دیکھو، مدینے میں دندان مبارک کو شہید ہوتا ہوا دیکھو. یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ یہ نبی تو ہمارے جیسے ہے. کچھ لوگ سوال کرتے کہ یہ نبی ہمارے جیسے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نہ دیکھیں. اگر نبی کو چلتا پھرتا نہ دیکھیں گے تو ہمیں چلنے پھرنے کا انداز کون بتائے گا؟ اگر نبی کو کھاتے پیتا نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کھانے پینے کا انداز کہاں سے آئے گا؟ اگر نبی کے دندان مبارک کو شہید ہوتا ہوا نہ دیکھیں گے تو ہمیں گلا کٹانے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں منع نہیں کرتا، نبی کے اس انداز کو دیکھو، مگر دونوں طرف سے دیکھیں، دونوں بازو سے دیکھیں، ہر طرف سے دیکھیں. اگر لوگوں سنو، نبی کو تم مکے میں چلتا پھرتا دیکھتے ہو تو آسمان کی بلندی پہ گزرتا ہوا بھی دیکھ لو. نبی کو اگر مدینے کی گلیوں میں گزرتا ہوا دیکھتے ہو تو سدرا کی بلندی پر گزرتا ہوا بھی دیکھ لو. اگر مکے میں میرے آقا کو اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہو تو انگلیوں سے چاند کے ٹکڑے کراتا ہوا بھی تو دیکھ لو. سورج کو الٹاتا کرا، دونوں طرف سے دیکھو نا بھائی. بتانا سمجھ رہا ہوں میں؟ دونوں طرف دیکھو، ایک آنکھ سے نہ دیکھے. میرے آقا کو دونوں آنکھوں سے دیکھے. اگر مکے کی گلیوں میں دندان مبارک کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہو تو معراج کی رات میرے آقا کا سینہ چیر ہو گیا ہے گا مگر ایک قطرہ خون نہیں نکلا. یہ انداز بھی دیکھ لو. حضرت جابر کی مری ہوئی بکریوں پہ ہاتھ پھرا دے، بکری زندہ ہو جائے، یہ انداز بھی تو دیکھ لو. دونوں طرف سے دیکھو، پھر انصاف کرو. یہ نبی کیسے ہیں؟ یہ نبی کیسے برتر و بالا ہے؟ یہ نبی کیسے برتر و بالا ہے گا؟ لوگوں سنیں، نبی کے چلنے پھرنے کا انداز، اگر نبی نہ آتے نا تو ہمیں چلنے پھرنے کا انداز کیسے ملتا؟ اور میں تو یوں کہوں گا، لوگوں سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، نور بن کر آئے. کیا بن کر؟ نور بن کر آئے. نبی کا انداز، اگر نبی نہ آتے نا تو ہمیں کھانے پینا، میں تو یوں کہوں گا یہ کھانا پینا خود بھی نبی کا محتاج ہے گا. یہ کھانا پینا ہے نا خود بھی نبی کا محتاج ہے. اگر کھانا خود چاہتا ہے گا کہ نبی مجھے منہ پہ لگا لے، نبی مجھے اپنے ہونٹوں سے لگا لے، اس لیے میں دنیا والوں کے لیے جائز بن جاؤں. نبی جسے چھوڑ دے دنیا اسے چھوڑ دیتی ہے. نبی جسے حرام کرے دنیا اسے حرام کر دیتی ہے. نبی جسے کھا لے دنیا اسے کھانے لگتی ہے گی. کدو شریف حضور کی بڑی پیاری ہے نا، آقا اسے بہت پسند فرماتے ہیں گے. یاد رکھیے گا، جب اس رسول کو سنیں، جب اسی رسول کو ہم زمین پر چلتا پھرتا دیکھیں گے، اٹھتا بیٹھتا دیکھیں گے، سوتا جاگتا دیکھیں گے، کھاتا پیتا دیکھیں گے تو اس رسول کو ہم خدا نہیں کہہ سکتے. سیدھی سی بات ہے نا. اس نبی کو دنیا میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا دیکھیں گے جسے ہم خدا نہیں کہہ سکتے. اور پھر اسی رسول کو آسمان سے گزرتا ہوا دیکھیں گے، سدرا کی بلندی پہ جاتا ہوا دیکھیں گے، رب سے ہم کلامی کرتا ہوا دیکھیں گے، چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھیں گے، سورج کو الٹاتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس نبی کو اپنے جیسا بھی نہیں کہہ سکتے. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ جب تک اس نبی کو دنیا میں چلتا پھرتا دیکھیں گے ہم خدا نہیں کہہ سکتے. اور جب اسی نبی کو چاند کے دو ٹکڑے کرتا ہوا دیکھیں گے، سورج کو الٹاتا ہوا دیکھیں گے، سدرا کی بلندی پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اسے خدا بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے جیسا بھی نہیں کہہ سکتے. نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. خدا جانے خدا کو معلوم کیا ہے. لوگوں سنو، اس رسول نے دنیا میں آ کر کے ہمیں زندگی جینے کے سارے ڈھنگ سکھا دیے اور رب کو پسند بھی یہی ہے. ایک بات بیچ میں اور سنیں، ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت. اطاعت تو ہم اللہ کی کر نہیں سکتے. عبادت ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے اور اطاعت ہمیشہ رسول کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان انبیاء کو رکھ دیا ہے گا، نبیوں کو رکھ دیا ہے گا، اور اپنے اوپر اپنے آپ کو رکھا ہے گا. حکم کی بات آئی تو پہلے کہا مجھے دیکھو،
حکم کی بات آئی تو پہلے کہا مجھے میرا حکم مانو, اور اطاعت کی بات آئی تو کیا کہا, رسول کو پہلے دیکھو. اس لیے کہ رسول کی اطاعت دراصل میری عبادت ہے گی, رسول کی اطاعت دراصل میری عبادت ہے گی. سوال کیا گیا, قرآن نے حکم دیا, رب نے حکم دیا نماز پڑھو. مولا نماز کیسے پڑھے؟ فرمایا میرے نبی کو آگے کھڑا کر دو, وہ کھڑا ہو جائے تم بھی کھڑے ہو جاؤ, وہ جھک جائے تم بھی جھک جاؤ, وہ ماتھا ٹیک دے تم بھی ماتھا ٹیک دو. اس کا کھڑا ہونا قیام بن گیا, اس کا جھکنا رکوع بن گیا, اس کے ماتھے کا ٹیکنا سجدہ بن گیا, اس کا آرام سے بیٹھنا اتحیات بن گیا. رب نے فرمایا بس یہی میری عبادت ہے گی اور یہی نبی کی اطاعت ہے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب بھی نبی کی اطاعت چاہتا ہے گا, مگر لوگ کہتے ہیں کہ بس رسول کا تذکرہ چھوڑو, اللہ اللہ کرتے رہو. رسول کے چھوڑے رسول کو اگر رسول کو چھوڑ دیں گے نا تو بھٹک جائیں گے, کہیں کا ہمیں کہیں جگہ نہ ملے گی. پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک ہمیں رسول 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 رسول. پیدا ہوئے اذان کان میں دی جائے, سنت عقیقہ کرو, سنت ختنہ کرو, سنت شادی کرو, سنت مر جائیں غسل دے, سنت کفن پہنائے, سنت جنازے میں لے جاؤ, سنت ادب کے ساتھ قبر میں ڈالو, سنت. پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک حضور کو چھوڑ نہیں سکتے, مگر جالی میں جدی ہیں, کہتے نا ہم تو اللہ اللہ فرض ادا کریں گے سنت ادا نہ کریں گے. واہ واہ واہ, تیری کیسی فرض ہوگی؟ کہاں نماز پڑھ لے. اب بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے گا؟ نماز میں کتنے فرض ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں شاید میرے خیال سے. فقہ حنفی کے نزدیک نماز میں 7 فرض ہیں نا. پہلا تکبیر تحریمہ کرنا, پھر قیام کرنا, پھر قرات کرنا, پھر رکوع کرنا, پھر سجدہ کرنا, پھر قائد آخرہ میں بیٹھنا, پھر سلام پھیرنا. یہ 7 فرض ہو گئے, 7 فرض ہو گئے نا. اب اس میں اتحیات پڑھنا فرض نہیں ہے, درود ابراہیم پڑھنا فرض نہیں ہے, دعائے معصور پڑھنا دعائے معصورہ پڑھنا فرض نہیں ہے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سمیع اللہ لمن حمید یہ پڑھنا فرض تو نہیں ہے گا, ثنا پڑھنا فرض نہیں ہے. اگر بندہ سنت کو چھوڑ کر فرض ادا کرے تو کیسے پڑھے گا؟ سوچا کہ اوپر سے چلی گئی بات, ہاتھ کے رو جھکا سیدھا سجدے میں, کچھ پڑھنا پڑھنا نہیں ہے, صرف رکوع سجدہ. ہوگی نماز اس کی؟ سنت کے بغیر رسول کی یاد کے بغیر تیری نماز نماز ہی نہیں ہے. کہاں جائے گا تو؟ بندے کو اللہ کو سب سے بڑا بندے کی ادا کون سی پسند ہے؟ سجدہ. سجدے سے گر کر وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے گا. اب اگر کوئی بندہ نماز کے اندر مغرب کی 3 رکعتیں گی, اگر کوئی بندہ 4 رکعت پڑھ لے تو آپ کو اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے. کیوں بھائی؟ نماز ایک رکعت زیادہ ہے, الحمد شریف زیادہ ہے, قرآن شریف زیادہ, رکوع زیادہ, سجدہ زیادہ. اچھا کام تھا نا. کہا نہیں 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 نہیں, اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے. کیوں بھائی؟ کہا نماز وہی پسند ہے جو آقا نے فرمائی ہے گی. اس کا مطلب یہ ہوا سید صاحب کہ اللہ کو پسند, محبوب کی ادا پسند ہے. آپ حج میں چلے جاؤ, وہاں کیا ہے معاملہ کیا ہے گا؟ بڑے امیر بڑے شاہی خاندان سے آئے ہو, شادی والے آپ نے لباس پہنا ہے گا, 5000 کی جوڑی پہنی ہے پروگرام کے اندر. کہا اتار دو اتار دو اتار دو اتار دو. کہا کیوں بھائی اتار دو؟ کہا اسے اب وہی لباس پہننا ہے, وہی چادر پہننی ہے گی جو میرے آقا نے پہنی ہے گی. ہائے ہائے ہائے. نماز میں تقریر کروں, واعظ کروں یا کچھ بولوں, آپ کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک رہتا ہے گا, ورنہ چیختا چلاتا رہوں تو آپ کنٹاڑ جاتے ہو نا بھائی. وہ بات کی جائے جو سمجھ میں آ جائے. مگر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے امام کہاں گئے؟ امام صاحب ہے نا, امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو الحمد شریف پڑھتے ہیں فرض نماز کے اندر, پھر کوئی دوسری سورت یا دوسرا رکوع پڑھتے ہیں گے. ہمیں اور آپ کو پتہ ہی ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے گا, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے گا, پتا تو ہے نہیں, مگر پھر بھی لین ہو کر یار امام ہمارے عقیل صاحب کی قرات بڑی اچھی ہے گی, ماشاء اللہ بڑی اچھی پڑھتے ہیں.
کبھی کسی نے کہا یار کچھ ایسا پڑھو نا ہمیں سمجھ میں آئے, کسی نے کہا ہے گا؟ سنے, رب کہتا ہے میری عبادت جس زبان میں چاہے تو کر لے. ہائے ہائے ہائے, مجھے اللہ اللہ, تو اگر ملیالم ہے نا, تیلنگی پڑھ بولتا ہے گا, مدراسی بولتا ہے گا, کرناٹک کی بولی بولتا ہے گا, جس زبان میں مجھے چاہے تو یاد کر لے, تیری مرضی, میں تجھے لبیک کہہ دوں گا, مگر کم سے کم 5 وقتہ نماز میں تو وہی زبان کو اختیار کر لے جو میرے محبوب نے ادا کی ہو. تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہائے ہائے کیا کروں, تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر تجھے بولی تو وہی بولنی ہوگی جو میرے محبوب نے ادا کیے گی. لہٰذا ہر محبوب کو چھوڑ کر, نبی کو چھوڑ کر ہم زندگی جی نہیں سکتے. نہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, نہ دنیا کو راضی کر سکتے, نہ زندگی جی سکتے ہیں گے. لوگوں سنو, محمد مصطفیٰ کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا حال کیا ہوتا. یہ رب کا بڑا احسان ہے گا کہ کریم آقا کی ذات اللہ نے ہم پر عطا فرمائے گی. لوگوں ان کا تذکرہ کرتے رہیں, ان کا ذکر کرتے رہیں, ان کی یاد بناتے رہیں. اور یاد بنانے کا طریقہ, محبت کا طریقہ یہی ہوتا ہے گا, جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے گا اسی کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے گا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس کے ذکر کے لیے, چن لیا ہے اس کے ذکر کی محفل سجانے کے لیے. مولا تیرا یہ احسان ہے گا. یا اللہ یہ مجلس پاک ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے. اور ایک بات بیچ میں یہ بھی یاد آئی مجھے, سنے یہ لوگ کہتے یہ میلاد کیا پڑھا دے, حضور نے, رب نے کہا میلاد پڑھائے. لوگوں رب نے بھی میلاد پڑھائی ہے, رب نے بھی تذکرہ کیا ہے گا. کہا یہ سرنی کہاں سے بات, رب نے عالم ارواح میں حضور کا میلاد تو ہوا تھا, دنیا میں حضور کا میلاد ہوا تھا, قیامت کے دن حضور کا میلاد ہوتا رہے گا. اور سرنی بھی بانٹی رب نے, ہم اپنی حیثیت کے مطابق بانٹتے ہیں نا بھائی, ہماری کیپیسٹی کے مطابق. آج کرم گروپ والوں نے کریے گی, نیاز مجلس سے رکھیے گی, سرنی رکھیے اپنی حیثیت کے مطابق. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے نا, مگر رب اپنی شان کے مطابق دیتا ہے گا. حضور کی میلاد کے صدقے میں کیا سرنی ملی جانتے ہو؟ کسی کو نبوت ملی, ہائے ہائے, کسی کو رسالت ملی, کسی کو غوثیت ملی, کسی کو ولایت ملی. ہم مسلمانوں کو آقا کی غلامی ملی, اور ان غیروں کو اس دنیا میں حضور کی زمین پہ زندگی جینے کا طریقہ مل گیا ہے گا. لوگوں اللہ کا لاکھ احسان ہے گا. اب یہ کمبھ میں بھی انشاءاللہ اگر یاد رہا, زندگی رہی, تو روشنی کی بھی بات بتاؤں گا کہ یہ روشنی حضور کے صدقے میں ملی ہے, اور روشنی کرنا جائے گا. اللہ اگر خیر کرے اور رحمت کرے تو انشاءاللہ آگے کی مجالس میں بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو تا زندگی آقا کا غلام سچا بنائے, حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات پھر یاد آئے مجھے, میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا, کہ بھئی ہم طے کر لیں کہ یار اس میلاد النبی کے مبارک موقع پر اس سال سے اگر میری داڑھی نہیں ہے تو مجھے داڑھی رکھ لینا ہے گا. میں یار 2 نماز پڑھتا تو مجھے آج سے 4 یا 5 نمازی بن جانا. یہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا تحفہ ہوگا, یہ بس یہ تحفہ ہوگا. صرف واز کر لینا, بیان کر لینا, سن لینا, نیاز پکا لینا, نیاز کر لینا, کمیٹی فلانی کمیٹی نیاز والی کمیٹی بنے گی یا اور کوئی کمیٹی بنے گی, مسجد بھرو والی کمیٹی بنائیں, لوگوں کو مسجد میں لے آئیں, ایسا اہتمام کریں, خود نمازی بن جائے, کسی ایک کو نمازی بنا دیا. حضور کی بارگاہ میں اصل خراج عقیدت ہے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام.